فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اللہ سے ڈرو، دل کے اندر اطمینان اترے گا۔ تب جا کر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے توکل والے بنے۔ سمجھے نہیں؟ یہ تقویٰ ہے۔ کب آتا ہماری زندگی میں؟ خالی سنتے رہے تو ہو گیا کیا؟ بڑی افسوس ہو رہا آج کے دور میں، حالات دیکھتے رہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ حفاظت کرے۔ ڈرنا ہے اللہ سے، استغفار کرتے نا۔ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ سچی توبہ ہے، سچی توبہ۔ جب آدمی سچی توبہ کرتا تو اللہ رب العزت اس کو بغیر درخت کے پھل کھلائیں گے، بغیر کھیتی کے روٹی کھلائیں گے، بغیر محنت کے مال دیں گے، مال کے بغیر ضرورتیں پورا کریں گے، اور ضرورتیں پیدا ہی نہیں کریں گے، ضرورتیں پیدا ہی نہیں کریں گے جو استغفار کی پابندی کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ اکرام ایک کھجور کھا کے 1,00,000 آدمیوں سے مقابلہ کرتے تھے، ایک کھجور کھا کر 1,00,000 آدمیوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ یہ طاقت توبہ استغفار کی تھی، کھجور کی نہیں تھی۔ توبہ استغفار کی تھی، کھجور کی نہیں تھی۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ توبہ کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ جتنا آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی رزق میں وسیع کرتے ہوئے چلی آتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے نظر آتا تھوڑا مٹھی چاول نظر آتا، لیکن مہینے بھر کا اس کا انتظام ہو جاتا۔ وہ برکت ہے توبہ استغفار کے اندر، وہ برکت دیں گے اللہ رب العزت۔ لوگ سمجھتے ہیں مال آئے گا، لوگ سمجھتے ہیں مال آئے گا، پھر اس کا یقین نہیں بنا۔ یقین وہ ہے، شکل چھوٹی ہے، اللہ رب العزت بڑا فیصلہ کرتے ہیں، وہ یقین کا مسئلہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شکل کے بغیر اللہ انتظام کریں گے، کم کمائی میں زیادہ فیصلے کر کے بتائیں گے، زیادہ کمائی میں چھوٹے فیصلے کر کے بتائیں گے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 کھجور بسم اللہ بول کے رکھے ہیں، لیکن وہ اس میں سے اللہ اکبر کبیرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھاتے تھے، بیویوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، سب کو کھلاتے تھے، پڑوسیوں کو کھلاتے تھے، جنگ کے میدان میں دشمنوں کو کھلاتے تھے، سارا محلہ بانٹتے تھے۔ ایک دن میں 5 ٹن کھجور بانٹا کرتے تھے۔ کتنے؟ ایک دن میں 5 ٹن کھجور بانٹتے تھے۔ 20 سال تک ایسا بانٹتے رہے۔ حساب ڈالو، مائنڈ فیلڈ ہوا تھا، کتنے کھجور نکلے جی۔ ایسا انتظام کرتے اللہ روزی کا۔ جو آدمی توبہ استغفار کرتا تو اللہ رب العزت شکل چھوٹی رہتی ہے، بڑا انتظام کرتے تھے جی۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام چونٹی کو ایک گیہوں کا دانہ ڈال کے بند کر دیے، چونٹی کو ایک گیہوں کا دانہ ڈال کر بند کر دیے۔ وہ چونٹی، وہ دانہ آدھا کھائی، 1 سال کے اندر کتنا کھائی؟ آدھا دانہ کھائی۔ آپ نکال کر پوچھئے کیا تو آدھا ہی دانہ کھاتی؟ نہیں، 1 سال میں 1 دانہ کھاتی ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے، میں اللہ سے دعا کرتی رہی، اے اللہ کہیں میرے سے ایسا گناہ نہیں ہو گیا، تیرے نبی ناراض ہو گئے، تو ناراض ہو گیا، مجھے سزا دے رہے ہیں، لیکن اے اللہ اگر سے اے اللہ مجھے زندہ تو واپس چھوڑے گا، زندگی بھر میں توبہ استغفار کرتے ہوئے زندگی گزاروں گی۔ یہ بات چمٹی جب بولی ہے، اللہ رب العزت 1 چاول کے دانے میں اس کے پیٹ بھرتے تھے، اللہ رب العزت اسے جو ہے آدھا چاول کا دانہ 1 سال کے لیے مقرر کر دیے۔ آدھا چاول کا دانہ 1 سال کے لیے مقرر کر دیے۔ ایسی برکت وسیع، آدھا چاول کا دانہ 1 سال کھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلیمان علیہ السلام 6 مہینے بڑے بڑے جناتوں کو لے کر اچھے دیگ چڑھا کر بنا کے 3 نوالے بنا کے رکھے۔ 6 مہینے محنت کرے، ایک وقت میں مچھلی آ کر اپنی روزی کا انتظام کر لے کے چلے گئے، اپنی روزی کو حاصل کر لے کے چلے گئے۔ اللہ ایسا روزی کا انتظام فرمائیں گے جیسا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے باہر نکلے، بڑا تاجر ٹھہرے ہوا ہے۔ اے عبد الرحمن ابن عوف 200 کروڑ کا مال ہے، لیکن 1 روپیہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیب میں نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے، اس کا ریٹ یہ ہے تو میں اتنے میں لوں گا، فکس ہو گیا۔ آپ طہارت کے لیے گئے، باہر نکلے،
سارے مدینے کے چودھری جمع ہو گئے، اے عبد الرحمن ہم خریدیں گے، خرید لو بولے، وضو کر آئے، سارا مال ختم، پیسہ جمع ہو گیا۔ اب بولے جتنا تیرا ریٹ تھا وہ لے کے چلے گئے، سارا مال لے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اپنی ذات میں توبہ استغفار کرتا ہے، دیکھو 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 اللہ نے 1 سال بھر کی روزی کا انتظام 10 منٹ میں کر دیا۔ 10 منٹ میں 1 سال بھر کی روزی کا انتظام ہو گیا۔ ویسا انتظام کر دے گا اللہ توبہ استغفار کرنے والوں میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ویسا اللہ انتظام کرتے۔ جی سعید رحمۃ اللہ علیہ واقعہ فضائل اعمال میں لکھے ہیں، نماز میں لکھے ہیں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کو اپنی بیٹی دے کر نکاح کرتے سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جو ہے پہلی رات ہے، آپ 2 روٹیاں بھیجے، آپ کیا کریں؟ 1 روٹی کپڑے میں لپٹ کے رکھ دیے، ایک روٹی میں 2 ٹکڑے کرے، بیوی کو آدھی روٹی دیے، خود آدھی روٹی کھائے۔ اب رونے لگی، عورت رونے لگی، روتی روتی صبح ہو گئی، باپ کے گھر چلے گئی۔ ابا جان جیسا آپ سمجھے ویسے نہیں ہیں آپ کے شاگرد، ابا جان آپ جیسا سمجھے ویسے نہیں ہیں آپ کے شاگرد۔ بار بار یہ جملہ بولتے رہے تو پوچھنے لگے بیٹی کیا بات ہے کھلا بتاؤ، کیا بات ہے کھلا بتاؤ، آپ کے شاگرد کو بلاؤ۔ شاگرد کو بلایا، کیا بات ہے کیوں ایسا رو رہی انہوں؟ ان سے ہی پوچھا گیا ابا جان کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، کیا بتاؤں میں۔ 2 روٹی آپ دے کے بھیجے، 1 روٹی کپڑے میں لپٹ کے رکھے ہیں، آدھی روٹ ہم رات میں کھائیں، ایسا کیوں؟ اس میں بری بات کیا ہے؟ آپ 1 روٹی کیوں اٹھا کے رکھے؟ جی استاد 1 روٹی صبح کے لیے۔ بیٹی اس میں غلط کیا ہے؟ ابا جان کیسی بات کرتے ہو، رات میں کھلانے والا اللہ کیا صبح میں نہیں کھلائے گا؟ رات میں کھلانے والا اللہ کیا صبح میں نہیں کھلائے گا؟ کیا یہ رات کی روٹی کا محتاج ہے اللہ صبح کھلانے میں؟ یہ یقین تھا۔ آپ سجدے میں گر گئے، روتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اللہ کے اس غلطی کی وجہ سے شرم کے مارے 40 سال تک آسمان کی طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا، موسم میں پھل بدل کے آتے ہیں، جو موسم میں جو پھل بکتا ہے، لیکن حضرت کی 4 دیواری میں بے موسم کے پھل رہتا ہے، بغیر کھیتی کے روٹی ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے اہلیہ کہنے لگے بس اس روٹی کے اس دن کی ندامت کی برکت ہے، اللہ رب العزت نے آج تک کے لیے انتظام کرتے ہوئے گیا۔ یہ توبہ استغفار کی برکت ہے، توبہ استغفار کی برکت ہے۔ جب یہ 4 معاملے ہمارے اندر آ جائیں گے، ہمارے دل میں اتر جائیں گے، پھر اللہ رب العزت وہ فیصلہ کر کے بتائے گا جو صحابہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کرے۔ غیر بھی کرتے تجارت، مسلمان بھی کرتا ہے، ہر لائن کے شعبے میں غیر بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ مسلمان اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کی پہچان کروانے کے لیے، نبی کے طریقے کی پہچان کروانے کے لیے تجارت کرنا ہے۔ چین میں صحابہ گئے، سارے لوگوں کی تجارت الگ تھی، لیکن یہ صحابی کی تجارت الگ تھی۔ آپ جھکتا تولتے تھے، یہ نبی کی سنت تھی، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ بار بار پہچان ہو رہی تھی۔ سارے لوگ بات ذرا غور سے سنو، آپ لوگوں پہ جا کے تجارت کرنا ہے، پڑھنا ہے، نوکریاں کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، صحیح نہیں؟ ہاں ذرا غور سے سنیں تو سمجھ میں آتی بات۔ تقویٰ ہوگا تو تجارت میں چلنا آسان ہوگا، توکل ہوگا مضبوطی ملے گی تجارت کے اندر، توبہ استغفار ہوگی، سارا نقصان ہونے پر بھی غم نہیں ہوگا، سمجھے نہیں؟ جب حکم پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو دنیا کا حکم چھوٹے طریقے سے آسانی سے پورا ہو جاتا ہے۔ تو سنو، سارے لوگ چینس والے کیا کرے،